آج ہمارے سامنے جو متن ہے وہ بہت مختصر ہے، صرف 5 آیتیں۔ لیکن اپنے اندر ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل، اسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کا موضوع ایک ایسی رات ہے جسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم صرف اس کا ترجمہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے وقت اور قدر کے تصورات کو کیسے چیلنج کرتا ہے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ متن ایک زبردست اعلان سے شروع ہوتا ہے، پھر بے پناہ سرگرمیوں سے گزرتا ہے، اور آخر میں مکمل سکون پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ تضاد ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہی اس کا مرکزی پیغام ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ نے تضاد کی بہت اچھی بات کی۔ اس متن کی خوبصورتی اس کی جامعیت میں ہے، کم سے کم الفاظ میں بہت بڑے خیالات۔ ہمارا کام اس سفر کو سمجھنا ہے، ایک عظیم اعلان سے لے کر اس کی ناقابل تصور عظمت تک، پھر اس کی قدر کا ایک حیران کن پیمانہ، جی، پھر اس میں ہونے والی آسمانی سرگرمیاں، اور آخر کار اس کا پرامن اختتام۔ یہ صرف ایک رات کی کہانی نہیں، یہ ہمارے وجود اور وقت کے بارے میں سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہ آغاز بہت بہت ڈراماٹک ہے نا؟ بہت زیادہ، کوئی تمہید نہیں، سیدھا ایک بہت بڑے واقعے کا اعلان۔ بالکل، اور جیسے ہی ہم اسے پڑھتے ہیں 2 سوال ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے سے کیا مراد ہے، اور دوسرا یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ براہ راست آغاز ہی سننے والے کو فوراً متوجہ کر لیتا ہے۔ یہاں الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہے۔ انا یعنی بے شک ہم نے، یہ ایک شاہی انداز ہے۔ اس میں ایک طاقت اور تاکید ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ صحیح۔ پھر لفظ انزلناہو یعنی ہم نے اسے نازل کیا۔ عربی میں نزول کا مطلب ہے کسی چیز کا بلندی سے نیچے آنا، تو یہ اشارہ ہے کہ جو چیز بھی نازل ہوئی وہ ایک بلندتر الہی حقیقت سے انسانی دنیا میں اتاری گئی ہے۔ اور لیلۃ القدر، یہ نام خود بہت پرکشش ہے۔ القدر کا مطلب کیا صرف تقدیر ہے، یا اس میں کچھ اور بھی معنی چھپے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ القدر ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ اس کا ایک مطلب تو ہے طاقت اور عظمت۔ اچھا، دوسرا مطلب ہے قدر و منزلت، یا آپ کہہ لیں ویلیو۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا مشہور مطلب تقدیر یا فیصلہ ہے۔ تو یہ ایک ہی وقت میں طاقت والی رات، قدر والی رات اور تقدیر کے فیصلوں والی رات ہے۔ واہ! یہ نام ایک ہی جملے میں اس رات کی کئی جہتیں کھول دیتا ہے اور سننے والے کے ذہن میں ایک تجسس پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ نام ہی اپنے اندر ایک بھید سمیٹے ہوئے ہے۔ جی بالکل۔ اور شاید اسی بھید کی وجہ سے اگلی آیت ایک بیان کے بجائے ایک سوال ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ مجھے یہ انداز بہت حیران کرتا ہے۔ جواب دینے کے بجائے متن خود ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ بات کہنے کا ایک بہت ہی گہرا اور اثرانگیز طریقہ ہے۔ قرآن میں جب بھی وما ادراکا کا جملہ آتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس کی حقیقت انسانی عقل اور تجربے کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اچھا، یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ تم جو کچھ بھی سوچ سکتے ہو یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ سوال دراصل ہمیں ہماری حدود کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کا سامنا کرنے والے ہیں جسے عام پیمانوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ تو یہ صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ہماری نفسیاتی کیفیت کو بدلنا ہے۔ بالکل، ہمیں یہ احساس دلانا کہ علم صرف حقائق جاننے کا نام نہیں بلکہ اپنی کم علمی کا اعتراف بھی علم کا حصہ ہے۔ یہ سننے والے کو عاجزی سکھاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک ذہنی جھٹکا ہے جو ہمیں ہماری روزمرہ کی سوچ سے باہر نکالتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس رات کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کے دائرے کو وسیع کرو، کیونکہ یہ تمہاری جانے پہچانے تجربات جیسی نہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو متن نے پہلے ہمیں بتایا کہ کچھ عظیم نازل ہوا، پھر کہا کہ اس رات کی عظمت ناقابل فہم ہے۔ یہ ایک معمہ کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن پھر تیسری آیت ہمیں اس معمے کو سمجھنے کے لیے ایک پیمانہ دیتی ہے، اور وہ پیمانہ خود ہمارے ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ جی، آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے،
یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، ایک پوری انسانی زندگی۔ جی 83 سال اور 4 مہینے، یہ موازنہ ہی اپنے آپ میں ایک انقلاب ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ ہمارے آج کے ہسل کلچر کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل خلاف ہے۔ ہاں بالکل، ہم تو اپنی کامیابی کو گھنٹوں، دنوں اور سالوں میں ناپتے ہیں۔ ہم نے کتنے گھنٹے کام کیا، کتنے پروجیکٹس مکمل کیے۔ جی مقدار پر زور ہوتا ہے۔ اور یہ آیت تو جیسے کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایک لمحے کا گہرا روحانی تجربہ سالوں کی بے مقصد محنت سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہ مقدار پر کیفیت کی فتح کا اعلان ہے۔ واہ! آپ نے اس کا بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہ آیت وقت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ ہم وقت کو ایک سیدھی لکیر سمجھتے ہیں جو بس گزرتی جاتی ہے۔ جی یہ آیت کہتی ہے کہ وقت کی لمبائی سے زیادہ اہم اس کی گہرائی ہے، اس کی کوالٹی ہے۔ یہاں 1000 مہینے صرف ایک عدد نہیں، بلکہ ایک لامتناہی مدت کی علامت ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اس ایک رات کی روحانی برکت اور اہمیت وقت کے عام پیمانوں سے ماورا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب وقت اپنی مادی حدود توڑ کر روحانی دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ درست۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ آیت ہمیں اپنی زندگی کے لمحات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی بالکل۔ کہ ہم صرف یہ نہ گنیں کہ ہم نے کتنے سال جیے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے بامانی لمحات جیے۔ بالکل، ایک لمحہ اگر وہ روحانی طور پر بھرپور ہو تو صدیوں کی غفلت پر بھاری ہو سکتا ہے۔ یہ تصور ہمیں اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم وقت کو صرف گزار رہے ہیں یا اسے جی رہے ہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ یہ آیت ہمیں وقت کو جینے کی دعوت دیتی ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے اس رات کی عظمت اور اس کی بے پناہ قدر کو سمجھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں آخر ایسا ہوتا کیا ہے جو اسے اتنا قیمتی بناتا ہے؟ چوتھی آیت اس کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ جی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی سرگرمی کی تصویر نظر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ آیت اس رات کے فعال اور متحرک ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں لفظ تنزلو استعمال ہوا ہے، نزلہ نہیں۔ اچھا، اس میں کیا فرق ہے؟ تنزلو میں تسلسل اور کثرت کا مفہوم ہے، یعنی فرشتے ایک کے بعد ایک، گروہ در گروہ مسلسل اترتے رہتے ہیں۔ اوہ! یہ ایک بہت بڑی آسمانی نقل و حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ گویا آسمان اور زمین کے درمیان تمام رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں اور ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ اور جب میں فرشتوں کے ساتھ الروح کا ذکر پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کسی خاص قسم کی وہ الہامی قوت یا توانائی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ تشریح درست ہو سکتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے اور یہ اس رات کی روحانی کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاہم زیادہ تر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ الروح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ اچھا، ان کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ الگ سے ذکر کرنا اس واقعے کی شان کو مزید بڑھاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی فوج کا ذکر کرنے کے بعد اس کے سپہ سالار کا نام خاص طور پر لیا جائے تاکہ اس مہم کی اہمیت واضح ہو۔ سمجھ گیا۔ اور من کل امر یعنی ہر کام کے لیے، یہ بہت وسیع جملہ ہے۔ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض ایک خاموش عبادت کی رات نہیں، یہ کائناتی فیصلوں کے نفاذ کی رات ہے۔ اس رات میں اگلے سال بھر کے لیے اہم فیصلے، رحمتیں اور احکامات لوح محفوظ سے لے کر ذمہ دار فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے آسمانی حکومت کا سالانہ اجلاس جو زمین پر منعقد ہوتا ہے۔ بالکل یہی، یہ ایک انتہائی مصروف اور نتیجہ خیز رات ہے جب کائنات کے انتظامی امور زمین پر لائے جاتے ہیں۔ یہ تصور ہی بہت زبردست ہے کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک رات کے لیے کائناتی سرگرمیوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ جی لیکن اب آتا ہے وہ حصہ جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اتنی طاقت، عظمت، تقدیر کے فیصلے اور فرشتوں کی فوجوں کی آمد و رفت کے بعد آخری آیت کا پیغام بالکل مختلف ہے۔ جی بالکل مختلف۔ سلامن ہیا حتی مطلع الفجر، وہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ یہ ایک حیران کن اختتام ہے۔ یہ سورت کا کلائمیکس ہے۔ یہ ایک گہرا تضاد ہے اور اسی میں اس کا حسن ہے۔ تمام تر الہی سرگرمیوں اور کائناتی فیصلوں کے باوجود اس رات کا غالب احساس اور حتمی نتیجہ سلام ہے، یعنی امن،
سکون اور مکمل تحفظ۔ ایک شدید طوفان کے مرکز میں مکمل خاموشی کی طرح۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے۔ باہر کائنات کے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، فرشتے آ جا رہے ہیں، لیکن اس رات کے دل میں صرف سکون ہے۔ تو یہ بات خوف یا انتشار پیدا نہیں کرتی بلکہ سلامتی لاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک پرامن اور محفوظ طاقت ہے۔ سلام کا لفظ صرف امن نہیں بلکہ ہر قسم کی برائی، شر اور تکلیف سے حفاظت کا مفہوم بھی رکھتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی سلامتی ہے جو پوری رات، ہر لمحہ، ہر جگہ چھائی رہتی ہے، اور آیت اس کی ایک حد بھی مقرر کرتی ہے، حتی مطلع الفجر، یعنی طلوع فجر تک۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ قیمتی موقع محدود وقت کے لیے ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیونکہ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی یہ روحانی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو ایک ساتھ دیکھیں، ایک زبردست اعلان سے آغاز ہوا، جی، پھر ہمیں بتایا گیا کہ اس کی عظمت ہماری سمجھ سے باہر ہے، پھر اس کی قدر کا پیمانہ بتایا گیا جو ہماری زندگی سے زیادہ ہے، پھر آسمانی سرگرمیوں کی جھلک، اور آخر کار سب کچھ سلامتی کے احساس پر ختم ہوا۔ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہماری مادی اور خطی زندگی کے اندر ہی ایک ایسا روحانی دروازہ موجود ہے جو وقت کے عام تصورات کو توڑ دیتا ہے۔ واہ! ایک ایسی رات جب آسمان اور زمین ایک ہو جاتے ہیں، جب کائنات کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اور جب بے پناہ طاقت کا نتیجہ مکمل امن کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی قدر وقت کی لمبائی میں نہیں بلکہ اس کی روحانی گہرائی میں ہے۔ یہ مقدار پر کیفیت اور مادیت پر روحانیت کی فوقیت کا اعلان ہے۔ یہ 5 مختصر آیتیں واقعی سوچ کے کئی دروازے کھول دیتی ہیں۔ یہ صرف ایک رات کی فضیلت کا بیان نہیں بلکہ وجود، وقت اور قدر کے بارے میں ایک گہرا فلسفہ ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو یہ وقت کی قدر کے بارے میں ہمارے اپنے تصور کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لمحات کی اہمیت کو کیسے ناپتے ہیں۔ کون سی چیز کسی لمحے کو واقعی بامانی اور قیمتی بناتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کو کامیابیوں، دولت یا سوشل میڈیا پر فالوورز کی تعداد سے ناپتے ہیں۔ اور یہ متن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس پیمانے پر نظر ثانی کریں۔ شاید ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہ نہیں جب ہم کچھ حاصل کرتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جب ہم اپنی ذات سے بلند ہو کر کسی بڑی حقیقت سے جو جا کر۔ صحیح۔ شاید حقیقی قدر ہماری مصروفیت میں نہیں بلکہ ہمارے سکون میں، ہماری عبادت میں اور ہماری سلامتی کے احساس میں پوشیدہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں شب قدر جیسے لمحات کون سے ہیں اور کیا ہم انہیں پہچان بھی پاتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل۔